قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ محترم عزیزو، اس وقت دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں جب عالمی سطح پر دیکھا جا رہا ہے تو مختلف ملکوں کے آپس میں اپنے تضادات، اپنے اختلافات چل رہے ہیں، لیکن مسلسل جو ہے فلسطین اور اس کے اطراف کے جو علاقے ہیں ان علاقوں کے حالات کا مستقل تذکرہ چالو ہے۔ جیسے فلسطین کے اوپر اسرائیلی حملے جاری ہیں، تقریباً اس کو سال ہونے کو ہے۔ اسی طریقے سے اب 2-4-8 دن میں یہ خبریں ہو گئی کہ سیریا جو ملک ہے وہاں کی حکومت وہ جو ہے اس کا تختہ پلٹی ہو گیا، ابو محمد جولانی وہاں پر غالب آ گیا اور بشار الاسد وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس طرح کی خبریں جو ہے جاری ساری ہے، اور ایک طرف یہ ہوا تو دوسری طرف اسرائیل نے سیریا کے اوپر اندھا دھن فائرنگ کر کے اس کے طاقت کو، ملٹری بیس کو، سب کو ہلاک کر دیا۔ اس طرح کے سب حالات چل رہے ہیں۔ اب ہم اس کو جمعہ کے اندر کیوں مذاکرہ کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو علاقہ ہے فلسطین کا، سیریا کا، وہ پورا علاقہ جو ہے جو شام کہلاتا ہے، اور شام کا علاقہ یہ اس معنی کر اہمیت رکھتا ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے جس سرزمین کی برکت کا تذکرہ فرمایا ہے، اسی طریقے سے مختلف روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سرزمین کا تذکرہ فرمایا ہے وہ ملک شام کی سرزمین ہے۔ لہٰذا ہم کو ان حالات میں یہ سمجھنا ہے کہ ملک شام کسے کہتے ہیں، اور ملک شام کے اطراف کے اندر کون کون سے ملک اور علاقے ہیں جو ملک شام کہلاتے ہیں، اور ابھی کا ملک شام کیا ہے، اور یہ حالات اس وقت جو ہے اس کی کیا وجوہات ہیں۔ تو سب سے پہلے تو سنو کہ عرب کا جو علاقہ ہے مکہ اور مدینے کا، اس کے بائیں جانب کا جو علاقہ ہے، بائیں جانب کا جو علاقہ ہے اس کو شام کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شام۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ملک شام سمجھا جاتا تھا وہ آج کا جو شام ہے جس کو سیریا کہتے ہیں، الجمہوریت العربیت السیریت، جو ابھی جو ایک ملک ہے، اس کو یہ صرف سیریا جو ہے یہ شام نہیں ہے۔ پہلے جو شام تھا اس کے اندر جارڈن، اردن، ابھی کا سیریا، فلسطین، اسرائیل، یہ اور کچھ مختلف ترکی کے علاقے، یہ پورا علاقہ جو ہے شام کہلاتا تھا، یہ پورا علاقہ شام کہلاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی موجودہ ایک حالت ہے اور ایک ماضی کی ایک حالت ہے، دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے۔ ماضی کی حالت تو اس کی یہ ہے کہ ملک شام کو بہت زیادہ روحانی اور مادی برکتوں کا مرکز اللہ نے بنایا ہے۔ وہ جو فرمایا نا سبحان الذی اسری، کہ پاک وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو راتوں رات، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کس کو لے گیا؟ معراج کے سفر میں اللہ کے نبی کو لے کے گیا۔ مکمل معراج کا سفر، اس کے کئی مرتبہ ہم اس کو واقعہ کا مذاکرہ بھی کر چکے ہیں اور اس کے ضمن کے بہت سارے مسائل کا بھی تذکرہ کر چکے ہیں۔ تو بارکنا حولہ، وہ جو اطراف کی سرزمین ہے اس کے اوپر برکتیں نازل فرمائی، اس کے اوپر کیا فرمائی؟ برکتیں نازل فرمائی۔ تو اب دیکھنا ہے کہ یہ بارکنا حولہ اطراف کی سرزمین میں کون کون سی سرزمین ہے۔
تو قرآن سرات کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا، بیت المقدس کا۔ بیت المقدس کیا ہے؟ بیت المقدس کا ہے، بیت المقدس فلسطین کے اندر ہے، اور اس وقت فلسطین، سیریا، اردن، جارڈن جو ہے، لبنان، یہ سب الگ الگ ہے۔ لیکن اس زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملک شام سے یہ سب مراد ہوتے تھے، لہٰذا اللہ نے اس کے اطراف میں مسجد اقصی کے اطراف میں برکت ڈالی، یعنی پورے ملک شام کے اندر برکت ڈالی۔ لہٰذا اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے مادی اعتبار سے وہاں کی آب و ہوا کو، وہاں کے موسم کو اور وہاں کے پھل پھول کو جو ہے بہت برکت والا بنایا۔ وہاں پر جو ہے انجیر کی کھیتی ہوتی ہے، زیتون کی کھیتی ہوتی ہے، اسی طریقے سے وہاں کے لوگ بڑے صحت مند ہوتے ہیں اور خوشگوار ماحول واقع ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب جو چیزیں ہیں یہ اس کی مادی برکتوں کا اثر تھا، مادی برکتوں کا اثر تھا، ٹھیک ہے۔ روحانی برکتیں وہ زمین پہ کیا رہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر کسی علاقے کے اندر سب سے زیادہ، کسی علاقے کے اندر سب سے زیادہ انبیاء اگر مبعوث ہوئے ہیں اور رہے ہیں، اپنا مسکن بنایا ہے رہنے کی جگہ، تو وہ شام کا علاقہ ہے، شام کا علاقہ۔ اور مدفن اگر دیکھا جائے نبیوں کے دفن ہونے کی جگہ تو وہ شام کا علاقہ ہے۔ وہ کس کا علاقہ ہے بولو؟ شام کا، ملک شام کا علاقہ ہے۔ لہٰذا جو یہ روایت میں نے خطبے کے اندر پڑھی کہ جس کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کی ہجرت کے بعد بھی ایک ہجرت رہیں گی، مدینے کی ہجرت کے بعد بھی ایک ہجرت رہیں گی، اور وہ کہاں رہیں گی؟ وہ ہجرت رہیں گی اس جگہ پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہجرت ہے، اور وہ کیا ہے؟ ملک شام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اس روایت کے اندر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ بتائی۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تھے، ویسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر ہجرت کر کے گئے۔ اب یہ ملک شام ہے، ملک شام۔ تو اللہ نے برکتیں وہاں پہ نازل فرمائی، مانوی برکتیں بھی اور روحانی برکتیں بھی، روحانی برکتیں، مانوی برکتیں اور حصی برکتیں بھی، دونوں طرح سے وہاں پہ برکتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، اللہم بارک فی شامنا و یمننا، اے اللہ ہمارے شام میں اور یمن میں برکت نصیب فرما، شام میں اور یمن میں برکت نصیب فرما، برکت نصیب فرما۔ تو نجد کے لوگ پاس میں موجود تھے، انہوں نے کہا اور ہمارے نجد کے علاقے میں بھی برکت ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے دوبارہ کہا، اے اللہ ہمارے شام کے علاقے اور یمن کے علاقے میں برکت نازل فرما۔ تو دوسری مرتبہ نجد والوں نے پھر کہا کہ نجد کے علاقے میں بھی برکت نازل فرما۔ تو پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے پھر یہ دعا فرمائی کہ اللہ ہمارے شام کے اور جو ہے یمن کے علاقے میں برکت نازل فرما۔ جب تیسری مرتبہ جب انہوں نے کہا تو کہا کہ نجد میں تو زلزلے واقع ہونے والے ہیں، حادثات آنے والے ہیں۔ تو وہ علاقہ سرزمین ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکتیں کی دعا فرمائی، بارکنا حولا کا مصداق جو بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ انبیاء کا مسکن اور مدفن ہے، انبیاء کے رہنے کی جگہ، انبیاء کے دفن ہونے کی جگہ۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرب قیامت کی بہت ساری علامتیں بتائی ہیں، ان علامتوں میں بھی ملک شام کا تذکرہ ملتا ہے، تذکرہ ملتا ہے۔ لہذا روایتوں کے اندر مختلف باتیں ہیں، روایتوں کے اندر مختلف باتیں۔ انشاءاللہ اب اگر موقع رہا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آئندہ جمعہ کے اندر وہ ساری روایتیں ہم جمع کریں گے جن روایتوں میں شام کا تذکرہ ہے تسلسل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب مختصر تاریخ سمجھو اس کی، یہ تو اس کی اہمیت ہو گئی، مقام ہو گیا، اور اس بات کی وجہ بھی سامنے آ گئی کہ ہم جمعہ کے اندر شام کا تذکرہ اور اس کے حالات کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو
اتنی بات اس کافی ہے کہ اللہ کے نبی نے جب اس کے لیے برکت کی دعا کی ہے تو وہ زمین اور سرزمین اہمیت کی حامل ہے. جب انبیاء کا مدفن اور مسکن رہا ہے تو وہ سرزمین اہمیت کی کیا ہے؟ حامل ہے. لہٰذا اللہ کے نبی نے جو یہ روایت میں کہا تھا کہ اس کے بعد وہاں پر ہجرت ہوں گی، تو ہوا کیا؟ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں غزوہ موتا جو ہوا ہے وہ اسی علاقے میں ہوا ہے. یعنی مسلمان غزوہ موتا میں وہاں پر پہنچ چکے تھے. اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر اور یہ کام بڑھتے رہا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پورا دمشق اور پورا شام کا علاقہ جو ہے فتح ہو گیا. یہاں تک کہ جب خلافت راشدہ مکمل ہوئی اور خلافت بنو امیہ کا آغاز ہوا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے، تو پھر خلافت بنو امیہ نے اپنا دارالخلافت دمشق کو بنایا. کس کو بنایا؟ دمشق. دمشق یہ آج بھی سیریا کی راجدھانی ہے. ڈیمشکس ایسا کچھ تو بھی انگریزی میں نام لیتے ہیں اس کا، دمشق اس کا اردو نام پرانا نام ہے. تو سیریا، ابھی تو میں نے بتایا نا کہ سیریا ٹوٹ چکا ہے، پورا شام ٹوٹ چکا ہے، تو ابھی جو سیریا ہے اتنا شام مانا جاتا ہے. تو دمشق جو ہے وہ ایسا شہر ہے کہ جو خلافت بنو امیہ کے اندر جو ہے دارالخلافہ اور راجدھانی تھی. کیا تھی؟ راجدھانی تھی. اور آج بھی وہی ہے. ٹھیک ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ آیا اور پھر بنو امیہ کے پاس رہا. پھر بعد میں چل کے مسلمانوں ہی کے انڈر میں ترکی کی حکومت خلافت عثمانیہ کے انڈر میں رہا. پھر جب خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تو پھر اس وقت اس کے ٹکڑے ہو گئے. اب یہ بات تو مختصر سمجھ میں آ گئی کہ ملک شام کی اہمیت کیوں ہے اور ملک شام پہ مسلمان کیسے پہنچے. اور اس کو ملک شام اس لیے کہتے ہیں، مورخین نے لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام سب سے پہلے شخص ہے جو اس علاقے کے اندر آ کر آباد ہوئے اور وہاں سے ان کی نسل چلی. تو وہی سام کا لفظ بدل کر عربی میں شام بن گیا. شام کا لفظ عربی میں بدل کر شام، اس لیے اس کو ملک شام. یہ پورا تھا، اردن ہو گیا اور لبنان ہو گیا، اسی طرح فلسطین ہو گیا، اسرائیل کا جو علاقہ یہ ہو گیا. اب فی الحال میں اسرائیل اور سیریا کے درمیان ایک خطہ پڑا ہوا ہے. اس کو کون سا زون کہتے ہیں؟ وہ زون کے تعلق سے فیصلہ یہ ہے کہ یہ نہ سیریا کا رہے گا نہ اسرائیل کا رہے گا. ٹھیک ہے. لیکن فی الوقت اسرائیل نے اس پہ بھی قبضہ کر لیا، اس کا تذکرہ میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مکمل طور پہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. یہاں پر اسلامی حکومت آ گئی. پھر بنو امیہ کے درمیان بھی اسلامی حکومت رہی، یہاں تک کہ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں مسلمان کے پاس رہا. ٹھیک ہے. اب اس کے ٹکڑے کیسے ہوئے یہ بات سمجھنی ہے. جو ماضی قریب کی جو اپنے کو تاریخ سمجھنی ہے، جس کے اوپر ابھی کا مسئلہ سمجھ میں آئے گا. اب جو معاملہ ہے کہ یہ ملک شام ٹوٹا کیوں، تو اس کی تاریخ ایسی ہے کہ ایک بندہ آسٹریلیا کا رہنے والا تھا، یہودی تھا. اس نے ایک ذہن بنایا کہ یہودیوں کو کوئی ملک نہیں ہے، یہودیوں کا کوئی ملک ہے نہیں، تو یہودیوں کے لیے ایک ملک بنایا جائے. اور پھر چونکہ یہودیوں کا بھی مسجد اقصی سے مذہبی تعلق رہا ہے اور ہے، تو اس نے کیا کیا، اس نے سب سے پہلے تو لوگوں کو جمع کیا اور اپنا کنسپٹ لوگوں کے سامنے رکھا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، کہ ہم کو یہودیوں کا ایک ملک بنانا چاہیے. لہذا یہ کنسپٹ کو سمجھانے کے لیے اس نے کتاب لکھی دولت الیہودیہ، یعنی یہودیوں کی حکومت. اور اس کتاب کے ذریعے سے اس نے یہ اپنا کنسپٹ اور اپنا ارادہ سب یہودیوں کے اندر ظاہر کر دیا. لہذا یہ لوگ پہنچے خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ عبد الحمید ثانی کے پاس. تو عبد الحمید ثانی جو تھے یہ بڑے غیرت مند سلطان تھے.
اور گرچہ ان کے زمانے کے اندر خلافت عثمانیہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور پوری کی پوری حکومت اور پورا کے پورا جو ہے سلطنت یہ قرضے کے بوجھ میں دب چکی تھی، اور اس سے پہلے بہت سارے جو ہے فسادات، خرافات یہ جو ہے ظاہر ہو چکے تھے، لہٰذا یہ ایسے نازک حالت کے اندر تھی، لیکن تھے غیرت مند۔ جب یہ لوگ پہنچے اور ان کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ بھئی ہم کو جو ہے فلسطین کے اطراف کے اندر یا ملک شام کے علاقے میں کئی جگہ مانگی کہ تھوڑی سی جگہ دے دو، اس کے بدلے میں ہم تمہاری سلطنت پہ جتنا قرض ہے سب ادا کر دیں گے۔ سلطان عبد الحمید ثانی نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بات طے کر رکھی ہے کہ یہاں پر یہودیوں کو کوئی چیز دی نہیں جائیں گی، لہٰذا اسی کو باقی رکھا جائے گا، کوئی چیز ملیں گی نہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ زمین میرے اکیلے کی نہیں ہے بلکہ پورے جو ہے مسلمانوں کا اس سے رابطہ ہے، لہٰذا یہ زمین نہیں دی جائیں گی۔ اب جب سلطان عبد الحمید ثانی نے صاف لفظوں کے اندر یہودی سلطنت کے لیے ملک اور جگہ دینے کا انکار کر دیا، تو اب ان لوگوں نے یہ سوچا، اب یہ ہیزل نام کچھ تو بھی اس کا بتایا جاتا ہے، اب ان لوگوں نے یہ سوچا کہ جب تک عبد الحمید کو راستے سے ہٹایا نہیں جاتا تب تک جو ہے ہمارا کام آگے بڑھنے والا ہے نہیں۔ اب انہوں نے چال رچی، ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ تو مغربی ملکوں کا اور جو ہے یہودیوں کا، نصارہ کا، یہ تو ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے، لہٰذا انہوں نے اسٹڈی کرنے کے بعد یہ بات ذہن میں آئی کہ جس وقت سلطان عبد الحمید خلافت عثمانیہ کو سنبھال رہے تھے تو خلافت عثمانیہ کے اندر تقریباً 25 ملین لوگ آباد تھے، 25 ملین، اس میں سے 9 سے 10 ملین عرب تھے، 9 سے 10 ملین عرب تھے، اور 9 سے 10 ملین جو ہے یہ ترکی قوم تھی، اور 5 سے 6 ملین کے اندر یہ مختلف دوسری قومیں آرمینیم ہو گئے اور وہاں کی دوسری قومیں جو ہے آباد تھی۔ اب انہوں نے کیا چال رچی اور یہ منصوبہ بنایا کہ یہ عرب کے پاس پہنچے، اپنا نمائندہ بھیجا۔ اس وقت جو عرب کا ذمہ دار ہوتا تھا، حاکم ہوتا تھا، اس کو شریف مکہ کہتے تھے۔ مکہ کا حاکم جو ہوتا تھا، بیت اللہ جس کے انڈر میں ہوتا تھا، شریف مکہ کہتے۔ تو اس وقت شریف مکہ تھا، اس شریف مکہ کا نام تھا علی بن حسن، نام تو بھتیجے اور نواسے کا تھا، داماد اور نواسے کا تھا، لیکن کام ویسا نہیں تھا، اور یہ لوگوں نے شریف مکہ حسن بن علی کا رخ اس لیے بھی کیا کہ ترکی حکومت سے، سلطنت سے عرب ویسے بھی ناراض تھے۔ ناراضگی کی مختلف وجہ بتائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ میں باوجود یہ بڑی تعداد میں ہونے کے عہدے جو دیے گئے تھے وہ عربوں کو زیادہ نہیں دیے گئے تھے، اور عربوں کو وہ مقام جس کے وہ حقدار اپنے آپ کو سمجھتے ہو یا لوگ ان کو سمجھتے ہو، یا تاریخی حقائق اور ظاہری قرائن اس بات کے اوپر گواہی دیتے ہو کہ عرب اس کے حقدار تھے، اس قدر حقائق اور عہدے وغیرہ جو ہے عربوں کو نہیں ملے تھے۔ تو اس معنی کر سلطان عبد الحمید ثانی اور خلافت عثمانیہ سے عربوں کی تھوڑی سی ناراضگی بھی تھی۔ اب ان کے بندے وہاں پہنچے شریف مکہ حسن بن علی کے پاس، اور ان کو جا کر یہ پاٹ پڑھایا اور یہ خوشنما جملہ ان کے سامنے رکھا، تم عرب نبی کی نسل سے، نبی کی خاندان سے، تم عرب نبی کی نسل سے، نبی کے خاندان سے، اور اسلام کی بنیادیں تمہارے پاس ہے، اسلامی ریاست کی ابتدا تمہارے پاس سے ہوئی، خلافت راشدہ کی ابتدا تمہارے پاس سے ہوئی، لہذا حکومت کے اور خلافت کے اصل حقدار یہ ترکی نہیں، تم لوگ ہو، ترکی نہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے عرب کو بہکایا
ٹھیک ہے یہ بات. اور دوسرا لالچ دیا. کیا لالچ دیا؟ لالچ یہ دیا کہ دیکھو جتنے علاقے میں ترکوں کی حکومت یعنی خلافت عثمانیہ ہے، دولت عثمانیہ ہے، یہ پورے علاقے تمہارے انڈر میں کر دیے جائیں گے. تم ان کے خلاف بغاوت کر لو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تم ان کے خلاف بغاوت کر لو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. بہرحال انہوں نے یہ بیج ڈالا. انہوں نے کیا کیا؟ یہ بیج ڈالا سلطان عبد الحمید کو ہٹانے کے لیے. سلطان عبد الحمید کو ہٹانے کے لیے، کیونکہ بڑی طاقت تھی سلطان عبد الحمید. اور یہ پورا شام کا علاقہ جو تھا، جو میں کہہ رہا ہوں ابھی کے جو مختلف ملک ہے یہ پہلے ایک ہی تھا. اردن ہو گیا جس کو جارڈن کہتے ہیں، لبنان ہو گیا، سیریا ہو گیا، فلسطین ہو گیا، اور جو اسرائیل اس وقت بنا ہوا یہ اسرائیل ہو گیا، یہاں تک کہ ترکی کے کچھ علاقے وغیرہ پورا جو شام تھا یہ ان کے کنٹرول میں تھا خلافت عثمانیہ کے. لہٰذا اب عربوں نے ان کے بہکاوے میں اور لالچ میں آ کر اب بغاوت شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرب کی سلطنت الگ ہو گئی. لہذا 1925 کے لگ بھگ عرب کی حکومت بنی جس کو نام دیا گیا المملکۃ السعودیہ العربیہ. یہ نام دیا گیا اور مستقل یہ ہو گئی. پھر انہوں نے وہاں پہ کیسی مہم چلائی اور کیسا علماء کو ساتھ میں لیا اور کیا کیا کام کیا، وہ مستقل ایک بحث ہے، فی الحال وہاں نہیں جانا ہے. البتہ جب سلطان عبد الحمید نے اسرائیل کے لیے اور یہودی دولت اور سلطنت کے لیے زمین نہیں دی تو سلطان عبد الحمید کو کمزور کرنے کے لیے اور ہٹانے کے لیے خلافت عثمانیہ کو ویسے بھی یہ ختم کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے عربوں کا استعمال کیا. عرب باتوں کے اندر آ کر وہاں سے اڑ گئے. اب یہاں پر ایک بات یاد رکھو، انہوں نے شریف مکہ حسن بن علی کو یہ لالچ دی تھی کہ جتنے علاقے میں خلافت عثمانیہ آباد ہے وہ سب تم کو دے دیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں اور برطانیہ کے مشوروں کے اندر ان کی تقسیم ہو چکی تھی کہ بھائی جارڈن کس کو ملے گا اور لبنان پہ کس کی حکومت ہوں گی اور قسطنطنیہ کس کو ملے گا. یہ سب جو ہے انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے پورے حصے آپس میں تقسیم کر لیے تھے. یہ تقریباً 1916 کے اندر طے ہو چکا تھا اور ان سے آ کر جھوٹا وعدہ کیا اور یہ ان کے باتوں میں آ گئے. لہٰذا انہوں نے بغاوت کی. بغاوت کے نتیجے کے اندر خلافت عثمانیہ کا تو خاتمہ تقریباً ہو گیا. ان کی وجہ سے بھی جو ہے بڑا اثر اس کے اوپر پڑا، لیکن ان کو جو لالچ دی گئی تھی وہ لالچ پوری نہیں ہوئی. ان کے حصے میں اتنا ہی حصہ آیا، جزیرۃ العرب کا اتنا حصہ آیا، باقی یہ پورا حصہ ان کے اندر تقسیم ہو گیا. تو اس موقع کے اوپر اب شام کے ٹکڑے ہو گئے، ملک شام کے ٹکڑے ہو گئے. سیریا الگ ہو گیا، لبنان الگ ہو گیا، فلسطین الگ ہو گیا. اور پھر خلافت عثمانیہ کا جب خاتمہ ہوا تب وہاں پر انہوں نے برطانیہ نے کیا کیا، برطانیہ نے اس موقع پر فلسطین کو اپنے حصے میں رکھا، بیت المقدس کو اپنے حصے میں رکھا اور یہودیوں کا بسیرا کرانا شروع کر دیا. لہٰذا وہاں کے یہودیوں نے قیمتیں دے کر جو ہے زمین خریدی، کچھ دم ڈاٹی دے کر زمین خریدی. اس طرح آہستہ آہستہ یہ مہم چلی یہاں تک کہ 1947 اور 48 کے اندر مستقل یہودیوں کا ملک اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی اور عالمی سطح کے اوپر اس کو جو ہے ملک مان لیا گیا. یہ مہم برطانیہ نے شروع کی تھی. بعد میں جب ڈیموکریسی آ گئی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ہے یہ بن گیا، اقوام متحدہ کا جب قیام ہو گیا تو اقوام متحدہ کے سپرد اس کو کر دیا. اقوام متحدہ نے جو ہے فیصلہ کر دیا اور جو ہے وہاں پر اسرائیل بھی قائم ہو گیا اور بیت المقدس کے بھی 2 حصے کر کے کچھ مسلمانوں کو کچھ ان کو دے دیا. اس طریقے سے انہوں نے شام کے ٹکڑے کر دیے، شام کے ٹکڑے. اب شام اسی حالت کے اندر ہے. اب یہ تو اس زمانے کی بات تھی کہ جب شام کے ٹکڑے ہوئے اور اس کا بنیادی مقصد کیا تھا
بنیادی مقصد یہ تھا کہ اسرائیلی دولت اور اسرائیلی جو ہے حکومت کے قیام کے لیے سلطان عبدالحمید اور مسلمان یہ جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے انہوں نے پورے جو ہے اس کو ختم کر دیا، اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اور آج بھی ان کا ارادہ یہی ہے کہ گریٹر اسرائیل بنایا جائے، جتنا اسرائیل بنا ہے گریٹر اسرائیل، اور گریٹر اسرائیل یعنی بڑا اسرائیل، اس کے اندر ان کی کیا کیا نیتیں ہیں، پورا فلسطین، پورا سیریا، پورا جو ہے وہاں سے لے کے مڈل ایسٹ کا علاقہ۔ لہٰذا ڈونلڈ ٹرمپ نے اس الیکشن سے پہلے اور اس سے پہلے بھی جو یہ بات کہی ہے کہ میں مڈل ایسٹ کے نقشے کو بدل دوں گا، اور اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے جو کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو بڑا کر دیا جائے گا۔ لہٰذا وہ بھی اسی مہم کے اوپر کام کر رہا ہے۔ دیکھو اب کی صورتحال یہ ہے کہ سیریا ہو گیا، فلسطین ہو گیا، دوسرے علاقے جو ہو گئے، اس کے اوپر عالمی پولیٹکس کا اور عالمی سیاست کا ایسا اثر پڑتا ہے کہ مغربی ممالک کا اور جو ہے دوسرے طاقتور ممالک جو ہے دو گروپ میں تقسیم ہو چکے عالمی سطح کے اوپر۔ ایک طاقت ہے رشیا، دوسری طاقت ہے امریکہ۔ لہٰذا رشیا کی فکر یہ ہوتی ہے کہ ان علاقوں کے اندر میرے انڈر کے لوگ رہیں، اور امریکہ وغیرہ کی جو ہے فکر یہ ہوتی ہے کہ میرے انڈر کے لوگ رہیں۔ لہٰذا موجودہ جو پچھلے 40 سال سے جو سیریا کے اندر، شام کے اندر جو حکومت تھی، حافظ الاسد، اب اس کا بیٹا تھا بشار الاسد، یہ دونوں جو تھے باپ بیٹے، یہ جو لیڈ کر رہے تھے، یہ ان کے عقیدے کے اعتبار سے شیعہ تھے۔ عقیدے کے اعتبار سے کیا ہے؟ شیعہ ہے۔ لہٰذا یہ شیعہ ہے تو ایران ان کی مدد کرتا تھا کیونکہ وہ بھی شیعہ ہے، اور لہٰذا یہ بشار الاسد کی حکومت یہ ایران کے اندر میں تھی، اور ایران کی حکومت یہ جو ہے کس کی دوست ہے؟ یہ رشیا کی دوست ہے۔ اب ایران بشار الاسد کی مدد کیوں کرتا تھا، اس کا حمایتی کیوں تھا؟ کیونکہ عقیدے دونوں کے ایک تھے، وہ بھی شیعہ یہ بھی شیعہ۔ اب رشیا جو ہے ان کی مدد کیوں کرتا تھا؟ کیونکہ ایران والوں کی امریکہ سے بنتی نہیں، لہٰذا رشیا امریکہ کی دشمنی کی وجہ سے ایران کے سپورٹ میں تھا۔ اور ادھر لبنان کے اندر جو حکومت تھی ان کا بھی البشار الاسد کی حکومت سے اور سیریا کی حکومت سے تعلق تھا، لہٰذا ایک مکمل یہ چین بنی ہوئی تھی۔ کون سی چین بنی ہوئی تھی؟ یعنی رشیا، ایران، سیریا کی سابق حکومت حافظ الاسد کی، بشار الاسد کی، اسی طرح لبنان میں حزب اللہ کی حکومت، یہ سب جو ہے ایک چین بنی ہوئی تھی۔ اب یہ گروپ تھا، یہ گروپ کیوں بنا؟ یہ گروپ اس لیے بنا کہ سب کو کسی نہ کسی سے جو ہے نفع تھا۔ اس کے مقابلے میں چونکہ رشیا بشار الاسد کی حکومت کا حامی اور مددگار ہے، اس لیے امریکہ اس کے خلاف تھا، اسرائیل اس کے خلاف تھا، کیونکہ گریٹر اسرائیل بنانے کے اندر، بڑا اسرائیل بنانے کے اندر اسرائیل کا حمایتی اور مددگار وہ امریکہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ امریکہ ہے۔ لہٰذا امریکہ اسرائیل اس کے خلاف تھے، امریکہ اور اسرائیل اس کے خلاف، لہٰذا انہوں نے دوسری ٹیم تیار کی، اور ان میں مختلف گروہ تھے۔ ان میں کیا تھے؟ مختلف گروہ تھے، کوئی یہ جماعت تھی، کوئی وہ جماعت تھی، لیکن سب کا مقصد کیا تھا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو ہٹانا ہے، لہٰذا وہ اس مہم کے اوپر سب کے سب جمع ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی طاقت بڑھی اور انہوں نے بشار الاسد کو بھاگنے پہ مجبور کیا، اور بشار الاسد نکل کے بھاگا بھی وہ بھاگا رشیا۔ کیوں رشیا بھاگا؟ کیونکہ یہ پوری جو سرکت چل رہی تھی، یہ سب رشیا اس سے راضی تھا، اور یہ رشیا ہی کے اندر یہ ساری باتیں چل رہی تھی، لہٰذا وہ نکل کے وہاں بھاگا۔ اب ابو محمد جولانی جو اب فاتح ہوا ہے، غالب ہوا ہے، اس کے آنے کے بعد رشیا کی گلیوں کے اندر وہ تمام کے تمام لوگ جو موجودہ جو سابق حکومت ہے بشار الاسد کی، اس کو پسند نہیں کرتے تو خوشیاں منانے لگے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ باہر والوں کی دشمنی کی وجہ سے اندرون والوں میں جھگڑا ہے، تو رشیا اور امریکہ کی سوچ کو
اور ان کے جھگڑوں کے درمیان کی وجہ سے اب جو سیریا کا اور فلسطین کا اور کچھ جو علاقہ ہے اس کے اندر بھی دو خیال کے لوگ جمع ہو گئے. ایک وہ ہو گئے جس کی حمایت رشیا کرتا ہے جو بشار الاسد کی حکومت تھی, اور دوسرے وہ ہو گئے جو ابھی محمد الجولانی کی حکومت ہے کہ اس کی پشت پناہی کہہ لو یا اس کی حمایت جو ہے امریکہ اور اسرائیل کرتا ہے, کیونکہ رشیا کی اور ان کی دشمنی. یہ صورتحال ہے قریب کی اور موجودہ صورتحال ہے. اب بات کو سمجھو. محمد الجولانی کے ساتھ میں جو پکے مسلمان ہیں ان کا مقصد اپنے کنٹرول میں حکومت لانا اور صحیح عقائد کو نافذ کرنا, یہ سب ان کے مقاصد ہیں. دوسرے جو لوگ ہیں وہ الگ الگ مقاصد سے ان کے ساتھ جمع ہوئے ہیں, اور ان کی حمایت میں امریکہ اس لیے ہے کیونکہ امریکہ کو پوری دنیا کو لیڈ کرنا ہے, پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے, تو جھگڑے لگا کر ہتھیار بیچنے کا کام اس کا ہے. اور اسرائیل کا تو مقصد یہ ہے کہ یہ سب اس کو ہتھیا کر سب پہ قبضہ کر کر اس کو بڑا اسرائیل بنانا ہے اس لیے سامنے. اور رشیا کو سپر پاور بننا ہے, رشیا کو سپر پاور بننا ہے, تو رشیا جو امریکہ کے خلاف وہ رشیا کے ساتھی, بس دشمن کا دشمن دوست بن جاتا نا. اس طرح سے یہ پورا جو ہے معاملہ چل رہا ہے. اب دیکھو کیا ہوا, ادھر اسد بھاگا, بشار الاسد بھاگا, ٹھیک ہے. تو اسرائیل یہ کہتا ہے کہ بشار الاسد کی حکومت گرانے میں ہماری بڑی کوشش اور محنتیں ہیں. اور یہ جو میں نے سرکس بتائی, پوری پولیٹکس کی لائن بتائی, اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اسرائیل بشار الاسد کو ختم ہی کرنا چاہتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ رشیا کا ساتھی تھا نہ کہ امریکہ کا ساتھی تھا. آئی بات سمجھ میں. دوسرا یہ کہ ان کا جو مقصد ہے کیا کہ بڑا گریڈر اسرائیل بنانا ہے, بڑا اسرائیل بنانا ہے. اس کے لیے بھی بشار الاسد شاید جو ہے آڑ بنا ہوا تھا, اس لیے اس کو تو ہٹانا تھا. لیکن ادھر بشار الاسد ہٹا, ادھر ابو محمد جولانی غالب آیا, ادھر اسرائیل نے ہوائی حملوں کے ذریعے سے پورا ملٹری بیس اور پورا جو ڈیفنس کا سسٹم ہے اس کو ختم کر دیا. نیوز رپورٹر کا کہنا یہ ہے کہ ادھر سے حملہ ہوا اور چونکہ یہاں پر اوپر سے حکومت بدل چکی تھی, حکومت چینج ہو چکی تھی, تو ملٹری والوں کو اور جو ہتھیار والے تھے ان کو معلوم ہی نہیں پڑا, آرڈر ہی نہیں ملا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں, اور اس نے تقریباً 500 کے قریب بمباری کر کے حملے کر کے پوری طاقت ختم کر دی. اب اس کے پیچھے اسرائیل کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے اسرائیل کا مقصد یہ ہے کہ اب آگے جو بھی حکومت بنے, اب ظاہر سی بات ہے وہ حکومت ہمارے تابع میں رہیں گی کیونکہ ہم نے مدد کی ہے سابق حکومت کو ختم کرنے کی, لہذا یہ حکومت آگے چل کے ہمارے خلاف نہ کھڑے ہو جائے, کیونکہ ابو محمد جولانی یہ جو ہے اسرائیل کے تو خلاف ہی ہے, عقیدے کے اعتبار سے, نظریے کے اعتبار سے امریکہ کے بھی خلاف ہے, تو کل کو چل کر یہ ہمارے خلاف طاقت پیدا نہ کرے, اس لیے اسرائیل نے سیریا کی پوری ملٹری طاقت اور پوری ڈیفنس کی طاقت جو ہے ختم کر کے رکھ دیا. اور اس کا مقصد یہ, لہذا بعض اندازہ لگانے والوں نے یہ بات کہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن جیتنے سے پہلے یہ جو کہا تھا, جو میں نے ابھی کہا کہ ہم مڈل ایسٹ کی جو ہے شکل بدل دیں گے, یعنی اسرائیل کو بڑا کریں گے, تو اس کے بہت زیادہ چانسز ہے کہ اب اسرائیل کا قبضہ ہوتا چلا جائے فلسطین کے اوپر بھی. اب جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک جو حصہ تھا, کون سا, سیریا کے اور اسرائیل کے بیچ میں ایک زمین کا حصہ تھا, وہ حصہ اصول کے اعتبار سے دونوں کا نہیں تھا, وہ حد فاصل تھا, لیکن اس نے اس پہ بھی قبضہ کر دیا, سیریا کے دوسرے پہ بھی قبضہ کر دیا. یہاں تک کہ رپورٹ کے مطابق سیریا کی جو راجدھانی دمشق ہے, دمشق سے 25 سے 30 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر جو ہے اسرائیل کے ٹینک وغیرہ پہنچ چکے ہیں. لہذا کل کو اگر اسرائیل پورے سیریا پہ قبضہ کرنا چاہے تو اس کے ہاتھ اور پنجے پھیلے ہوئے, اور ان کا مقصد کیا ہے, گریڈر اسرائیل بنانا. اور گریڈر اسرائیل بنانے کے پیچھے ان کے عقائد کیا ہے؟ ان کے عقائد یہ ہے کہ سنو, جس طرح ہمارے یہاں ایک مسیح ہدایت کا انتظار ہے, ان کے یہاں ایک مسیح ضلالت کا انتظار ہے.
مسیح ہدایت کسے کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے منتخب فرمایا ہے کہ قرب قیامت میں دجال جب آئیں گا یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ ہر نبی نے نوح علیہ السلام، روایت میں ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور یہ سب سے بڑا فتنہ روئے زمین کے اوپر ہوگا جو ایمان کا لٹیرا ہوگا۔ تو دجال کے خاتمے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب فرمایا ہے۔ لہذا قرآن میں تذکرہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے آسمان پہ زندہ اٹھا لیا، اور وہ جو ہے جب امام مہدی آ جائیں گے اور دجال کا ظہور ہو جائیں گا تو وہ جو ہے فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر جو ہے بیت المقدس کے منارے کے اوپر اتریں گے اور پھر دجال کا خاتمہ کریں گے باب اللد کے اوپر۔ باب اللد، اور باب اللد جو ہے اس وقت وہاں پر جو حدیث میں باب اللد کہا گیا ہے، اس وقت وہاں پر اسرائیل کا ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، اسرائیل کنٹری کا، ملک کا ایئرپورٹ بنا ہوا ہے۔ بہرحال ایک مستقل بحث ہے، اس کو دیکھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پیچھے بھی ہوا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس کے لیے قبول کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے مسیح، اسی طرح دجال کا لقب بھی مسیح ہے، اور دجال کو مسیح اس لیے کہتے ہیں، دجال کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پورے زمین کا سفر کرے گا، ایک مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو پائیں گا، دوسرا اس کی ایک آنکھ بالکل نہیں ہے، سپاٹ علاقہ ہے پورا، اس لیے بھی اس کو مسیح کہتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ نیک آدمی کو بھی مسیح کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے نیک اور نبی ہے، تو ان سے بڑا نیک کون ہو سکتا ہے، اس لیے مسیح کہتے ہیں۔ تو اب دو مسیح کے انتظار ہے، ایک مسلمانوں کے یہاں، ایک یہود کے یہاں۔ تو ایک مسیح ہدایت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک مسیح ضلالت ہے، کون؟ گمراہ کرنے والا، کون؟ دجال۔ لہٰذا دجال کے آنے سے پہلے دجال کے لیے بڑی حکومت کا جو تیاری ہو رہی ہے وہ گریٹر اسرائیل بنا کر ہونے والی ہے، گریٹر اسرائیل یعنی بڑا اسرائیل بنا کر ہونے والے۔ لہٰذا اب جو یہ سیریا وغیرہ کے جو حالات ہیں، یہ حالات اس بات کے بہت قریب ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا حکومت میں آنا، اور اس کے آنے سے پہلے اس نے اس بات کا اعلان کرنا کہ میں شکل بدل کے رکھ دوں گا، اور جو ہے اس وقت سیریا کے تختے کا پلٹنا اور اسرائیل کا وہاں کی پوری ڈیفنس کی طاقت کو ختم کرنا اور دمشق کے قریب آ جانا، یہ سارے آثار اس بات کے اوپر جو ہے دلالت کرتے ہیں کہ قریب ہے کہ اسرائیل بڑا ہونا شروع ہو جائے۔